بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی عظیم کتاب ہے۔ یہ برکت والی کتاب ہے۔ اس کی آیتیں مومنوں کے لیے شفا ہیں۔ اس کے ایک ایک حرف میں 10 نیکیاں ہیں۔ قرآن مقدس دنیا اور آخرت کی پریشانیوں کا علاج ہے۔ قرآن پاک مقدس رحمتوں کا خزانہ ہے، لیکن اس عظیم رحمت والے خزانے سے مالا مال ہونا تو پہلے سچے دل سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو۔ اس خزانے کو کھولو اور زیادہ سے زیادہ اللہ کی رحمتوں کو حاصل کرو۔ جب قرآن پاک جیسی کتاب بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بغیر نہیں کھلتی تو دوسرے جائز کام کی برکت بغیر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے کیسے حاصل ہو سکتی ہے؟ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بسم اللہ کی نسبت سوال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اللہ کے بڑے ناموں میں سے ہے اور اس میں قدر نزدیکی ہے جیسے آنکھ کی سیاہی اور سفیدی میں۔ جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جب یہ آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم اتری، بادل مشرق کی طرف چھٹ گئے، ہوائیں ساکن ہو گئیں، سمندر ٹھہر گیا، جانوروں نے کان لگا لیے، شیاطین گرے، اور پروردگار نے اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کر فرمایا کہ جس چیز پر میرا یہ نام لیا جائے گا اس میں برکت ہوگی۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جہنم کے 19 دروغوں میں سے جو بچنا چاہتا ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے۔ اس کے 19 حروف ہیں اور ہر حرف کی اپنی برکت ہے۔ کچھ ایسی جگہیں ہیں جہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا نہیں چاہیے۔ کچھ لوگوں کی ایسی عادت بن جاتی ہے، وہ ہر کام کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، مگر کچھ جگہیں ایسی ہیں جہاں انسان اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے تو گناہ گار ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے معنی ہیں شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بڑے فائدے بھی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سارے مقامات پر ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی تاکید فرمائی ہے، اور آپ کوئی بھی نیک کام شروع کر رہے ہیں تو بسم اللہ سے آغاز کرو، اس پر آپ کو ثواب بھی ملے گا اور نقصان بھی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہوگا۔ آپ نے کوئی بھی کام شروع کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی، بندہ کام تو کرتا ہے جو اس کے ہاتھ میں ہے وہی کرتا ہے، اور باقی کام اللہ کے سپرد کر دیں۔ ایک مرتبہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریشان حال میں آپ کے پاس آئے، بولے ہمارے ہونٹ کھو گئے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور اس کو بتایا کہ اللہ پہ بھروسہ رکھو، اللہ پر ہی بھروسہ ہے اصل چیز، اللہ تعالیٰ کافی کارساز ہے۔ تو کچھ صحابہ کرام کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں اللہ پر بھروسہ ہے، اگر ہماری قسمت میں ہوگا تو اونٹ واپس آ جائیں گے اور مقدر میں نہیں ہوں گے تو چلے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسباب کا انکار کرنے والا جاہل ہے۔ اگر ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں گے اب اللہ کھلائے کیونکہ وہ رازق ہے، آپ محنت کریں اور پھر اللہ پر بھروسہ کریں اور بولو اے پروردگار ہم نے کام کیا، محنت کی، اب آگے تیری رضا، تیری رحمت کے ہم امیدوار ہیں۔ صرف ہمارے کمانے سے رزق تھوڑے ہی ملتا ہے۔ آپ غور کریں، دانے کو زمین سے نکالا کس نے؟ اس کے بعد ہم نے اس اناج کو پکایا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھایا، مگر بہت سے کام ہیں کہ جن کے کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھنا چاہیے۔ آپ جوا کھیلو جا کر اللہ نے کب کہا تھا؟ آپ شراب بیچو کب کہا اللہ نے؟ آپ جھوٹ بولو کب کہا اللہ نے؟ ایک شخص نے بڑی عالیشان منزل بنوائی اور لکھوایا
हाज़ा मिन फ़ज़्लि रब्बी। शैतान बैठा रो रहा था। लोगों ने पूछा, क्यों रो रहे हो? उसने कहा, देखो मैंने इससे झूठ बुलवाया, मगर उसने अपनी मंजिल पे लिखा, मेरे रब का फ़ज़ल है। हमें हराम कामों से पहले बिस्मिल्लाह हरगिज़ नहीं पढ़ना चाहिए। हमें एहतियात रखना चाहिए कि जब हम बाथरूम के अंदर दाखिल हों तो बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ें, नहाने से पहले नहीं पढ़ें। अगर कोई इंसान कारोबार करता है, अब उसने झूठ बोला, फिर उसके बाद पैसे लिए, बिस्मिल्लाह पढ़ा, तो ऐसी जगहों पर बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ना चाहिए। अल्लाह सबको देख रहा है कि कौन क्या कर रहा है। तो जो कुछ हम कर रहे हैं सही या गलत, उसके बाद फिर कहें जो अल्लाह की मर्ज़ी, ये अल्लाह की मर्ज़ी नहीं, उसकी इजाज़त है। उसने बस इजाज़त दे दी है आपको कि कितना करेंगे। एक दिन उसके आगे मेरे पास आओगे, फ़ैसला करेंगे। हमें सोचना चाहिए कि कौन सा काम कब करना है और कब नहीं। जो सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उस पर अमल करें और अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत में इंशाअल्लाह हमारा ईमान पर ख़ात्मा करेगा, इंशाअल्लाह।